السلام علیکم ناظرین، میں عبدالحق خان ایجوکیٹڈ بکھر کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبید اوان صاحب، جو کہ بائی پروفیشن فارماسسٹ ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کر کے دیکھتے ہیں کہ فارماسسٹ کا مین کردار کیا ہے، فارماسسٹ کون کون سی رسپانسبلٹیز پے کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں اور ہمیں فارماسسٹ کے شعبے کے اندر آ کے کیسے ہم سرو کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبید اوان صاحب کے ساتھ۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اسپیشل ٹائم دیا آج کے انٹرویو کے لیے۔ اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہمارا ایک فارمل کویسچن ہوتا ہے، جسے آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارا پرپز ہے کہ دوست اب آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ سر، آپ کا ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سر، میرا جو ابتدائی تعلیم کا آغاز ہے وہ میرے ایک محلے کا سمجھ لیں، جو ایک پرائمری اسکول تھا، گورنمنٹ پرائمری اسکول، جی، میں نے وہاں سے آغاز کیا۔ میں کسی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھا ہوں، مطلب میں ایک عام سے گورنمنٹ اسکول پرائمری اسکول سے میں نے اسٹارٹ لیا ہے۔ مطلب جس طرح عام طور پہ مطلب ایجوکیشن کی ابتدا ہوتی ہے، میں کسی بڑے مطلب آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اسکولنگ کا، اس طرح کا نہیں تھا، ایک سمپل سا گورنمنٹ اسکول تھا وہاں سے۔ یعنی پرائمری اسکول جو گورنمنٹ اسکول عام روٹ میں ٹاٹو والا اسکول جسے ہم کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، تو ٹاٹو والے اسکول سے آپ نے اپنے کیریئر یعنی کہ تعلیم کا سٹارٹ لیا۔ صحیح۔ تو سر، آپ کی جو تعلیم کا یہ سلسلہ جو ہے، کیا ابھی کنٹینیو ہے یا ابھی اسٹاپ کر دیا آپ نے؟ فی الحال میں نے اپنے جس طرح میں بینگ اے فارماسسٹ، میں نے اپنا ایک فارمیسی ڈیولپ کی ہے، کمیونٹی فارمیسی، تو اس کو میں نے ابھی ڈیولپ کیا ہے۔ ابھی وہ ڈیولپنگ سٹیج پہ ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ میں اس کو مزید کنٹینیو کروں گا۔ ابھی میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لینا ہے، تو مزید انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو مزید کنٹینیو کروں گا، ایم فل پی ایچ ڈی لیول۔ صحیح، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی راہ میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سر، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ کچھ ہوتے ہیں بچپن میں بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بچپن کے لحاظ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے الحمدللہ اپنا بھرپور بچپن مطلب انجوائے کیا ہے، جس طرح ایک دیسی بچہ کرتا ہے۔ میں نے وہ تمام تر چیزیں وہ انجوائے کی ہیں جو کرنی چاہیے۔ میں نے وہ تمام تر کھیل کھیلے ہیں جو عام طور پہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں آتی ہیں، وہ تمام تر کھیلیں جو ہمارے اس ایریا کے اندر، بکھر کے اندر جو روایتی کھیل ہیں، وہ سارے انجوائے کیے ماشاءاللہ، بہت انجوائے کیے۔ روایتی کھیلوں میں سب سے پسندیدہ کھیل کون سا تھا آپ کا؟ ایک تو ہمارا ادھر سرائکی میں کہتے ہیں اس کو پیٹو گرام، وہ کھیلا ہے، پیٹو گرام کھیلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بہت سارے اور بھی کھیل تھے، جس طرح چھپن چھپائی ہو گئی، جی بالکل، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں انجوائے کی۔ زبردست۔ اچھا سر، فارماسسٹ بننے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا یا والدین کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا؟ میرا جو فارمیسی کرنے کا یا فارماسسٹ بننے کا جو سلسلہ ہے، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں، میں نے ایف ایس سی کی تھی گورنمنٹ ڈگری کالج بکھر سے، اور فرسٹ ڈویژن میں، لیکن شومی قسمت کے میں جو آج کل اس ٹائم پالیسی تھی اس میں میرٹ پہ نہیں آ سکا تھا، جو ایم بی بی ایس کا میرٹ تھا۔ تو اس کے بعد میری جو خواہش تھی وہ ہیلتھ کی فیلڈ میں ہی کام کرنا تھا، مطلب بینگ اے پروفیشنل، ہیلتھ پروفیشنل میری جو سلیکشن تھی۔ تو میں نے فارمیسی کی فیلڈ کو بہتر سمجھا، اور میرے ٹیچرز کی بھی یہی خواہش تھی، اور میری اپنی بھی، کہ مطلب فارمیسی کی فیلڈ کے بارے میں نے دیکھا چیزوں کو کہ اس کے اندر کیا کیا اسکوپ ہے، کیا کیا کر سکتا ہے انسان۔ تو میں نے اپنا یہ فیصلہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اکثر سننے میں آیا ہے لوگوں کے بارے میں، لوگوں سے رائے تھی لوگوں کی کہ جس کا میڈیکل کے اندر یعنی کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملتا، میرٹ پہ نہیں آتے، تو وہ پھر فارماسسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ بالکل، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، مطلب جن کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ فارمیسی کی طرف جاتے ہیں، لیکن اب یہ فیکٹر جو ہے کافی حد تک کم ہو گیا ہے، کیونکہ اس ٹائم لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی کہ فارمیسی بھی ایک فیلڈ ہے، اس کے اسکوپ ہے، اس کے اندر بھی بہت اہم رول ہے جو پلے کرتا ہے فارماسسٹ۔ لیکن اب یہ سوچ جو ہے کم پڑ گئی ہے، لیکن اس ٹائم تھی کسی لیول تک، لیکن اب لوگوں میں شعور آ چکا ہے کہ فارماسسٹ کا بھی ہیلتھ کیئر سسٹم میں ویسے ہی رول ہے جیسے کہ ایم بی بی ایس کا ہے۔ ہمارا جو کورس ورک ہے اس میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں تقریباً وہی چیزیں ایم بی بی ایس میں ہوتی ہیں، بس یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ سرجری والی سائڈ پہ زیادہ ان کا تعلیم کا موسٹلی کہا بھی جاتا تھا جو فارماسسٹ بنتا ہے اس کا پاکستان میں جاب نہیں ہے جی، اس کو ملک سے باہر چلا جائے تو وہاں پر اس کا سکوپ ذرا زیادہ ہے، یہ سننے میں آتا تھا۔ ہم بھی اس ٹائم جب ایف ایس سی کے اندر تھے ہمیں بھی یہ سننے میں ملتی تھی یہ چیز۔ بالکل، ہاں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارمیسی کا سکوپ اس طرح نہیں ہے،
जिस तरह के डेवलप कंट्रीज के अंदर है, क्योंकि जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है जिसके अंदर मरीज को ट्रीट किया जाता है, उसमें आपको बताता चलूं कि एक ट्रायंगल बनता है जिसके अंदर फार्मासिस्ट होता है, जिसके अंदर नर्स होती है और जिसके अंदर डॉक्टर होता है। अब इस ट्रायंगल से अगर फार्मासिस्ट को या नर्स को या डॉक्टर को निकाल दिया जाए तो वो सिस्टम उस तरह नहीं रहती, वो ट्रायंगल नहीं रहती। तो इस तरह से मैं ये समझता हूं कि फार्मासिस्ट का रोल जिस तरह प्ले होना चाहिए वो पाकिस्तान में शूमे किस्मत नहीं हो रहा। लेकिन अब जो जिस तरह माशाल्लाह बकर में भी अलहमद फार्मेसी कॉलेज, हामिद और काफी सारे कॉलेजेस बन रहे हैं, इनका भी मतलब काफी रोल है इसके अंदर, फार्मेसी टेक्नीशियन भी है और अब इसमें फार्मेसी कॉलेज की तरफ भी जा रहे हैं, फार्म डी की तरफ। तो इस तरह की जब अब इन्वेंशन हो रही है, अब लोग इस तरफ आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि ये फार्मेसी की भी फील्ड है, इसमें फार्मासिस्ट होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन होता है, इसका भी एक रोल होता है, तो अब काफी हद तक इसके अंदर बेहतरी आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं नाज़रीन को आपके थ्रू एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि हम लोगों को फायदा हो। बेसिक फार्मासिस्ट की नेचर ऑफ जॉब है क्या? अच्छा, ये जो एक नेचर ऑफ जॉब है ना फार्मासिस्ट की, जी, फार्मासिस्ट एक वाइड स्कोप है, एक वाइड फील्ड है, इसका जो रोल है या इसका जो स्कोप है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है। इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर भी इसका रोल है, इसका मार्केट के अंदर भी एक रोल है, इसका इंडस्ट्री के अंदर भी एक रोल है, इसका ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर भी एक रोल है। मतलब एक वैरायटी ऑफ फील्ड है, इसके अंदर काफी सारा स्कोप है, इसमें वो फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है। ड्रग की जो रेगुलेशन है, मेडिसिन की जो रेगुलेशन है, अब फोरेंसिक फार्मेसी है, फोरेंसिक के अंदर जो ड्रग टेस्टिंग होती है उसके अंदर इसका बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा जो रिटेल फार्मेसी है उसके ऊपर रोल है, हॉस्पिटल में रोल है, तो वाइड स्कोप है इसके अंदर फार्मेसी का। सही, फार्मासिस्ट का। अच्छा सर, अक्सर बीमारियां नई से नई आती हैं। अभी बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ बीमारी पेंडेमिक गुजरा, कोविड-19, कोरोना जिसे कहते हैं, तो जारी बात है सर उनके लिए रिसर्च भी होती है, उसके लिए जो है लोग नई नई बीमारियों की नई नई अद्वियात भी निकालते हैं, वैक्सीन निकालते हैं। तो सर इस इनोवेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या किरदार होता है? फार्मासिस्ट बेसिकली हमारा एक सेक्शन होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही, वो उसके ऊपर जो फार्मासिस्ट होता है कि नई से नई जो अद्वियात होती है, नए फार्मूले आते हैं, नई बीमारियों के साथ साथ नई अद्वियात की जो इन्वेंशन होती है, उसमें फार्मासिस्ट का बेसिक रोल होता है। मतलब बैकबोन इसके अंदर फार्मासिस्ट होता है जो रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन शुमे किस्मत पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है मेडिसिन की, मतलब रिसर्च के हवाले से, उसके ना होने की वजह से पाकिस्तान उसमें इतना अहम रोल प्ले नहीं कर सका, या पाकिस्तान का फार्मासिस्ट, क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज फार्मासिस्ट को अवेलेबल नहीं है कि वो नई से नई अद्वियात को बना सके या मार्केट में ला सके। तो इसमें फिर भी फार्मासिस्ट ने हेल्थ केयर सिस्टम में जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारियां दी गई, हॉस्पिटल के अंदर या अवेयरनेस के हवाले से या रिटेल के हवाले से, उन्होंने अपना पूरा का पूरा रोल प्ले किया जो उनको जिम्मेदारियां दी गई, जो करंट सिनेरियो था या करंट सिस्टम था। तो इसमें ये है कि फार्मासिस्ट का ये रोल है। फार्मासिस्ट का रोल है, यानी कि वो जब इन्वेंशन कर रहे होते हैं उस टाइम तहकीक के बाद जो कर रहे होते हैं, तो उसमें वो मखसूस कोई जिम्मेदारी उनकी होती है डोजेज डिजाइन करने में। बिल्कुल, उसकी जो मेडिसिन डिजाइन होती है या उसका जो फार्मूला होता है, उसके ऊपर एक हमारा पूरा एक सेक्शन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें क्वालिटी कंट्रोल, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारे सेक्शन मिलके किसी भी दवाई की जो नई इजाद होती है, आम अल्फाज में बताता चलूँ, नई दवाई इजाद होती है, उसके ऊपर काफी सारे ट्रायल्स होते हैं, उनके बाद फिर वो एक पेटेंट ड्रग बनती है। इसके ऊपर एक लंबी एक बहस हो सकती है, एक ब्रीफ हो सकती है। दूसरा सर, इसी को आगे बढ़ाते हुए सवाल को, पूरी दुनिया के अंदर जो है नई डिजीज आती है जब, तो उसके लिए बीमारियों के लिए इलाज ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी जो देखने में आया, प्रैक्टिस ये चलती है कि वो यूरोप की तरफ नजरें लगा के बैठे होते हैं कि वो कोई नई इजाद करें और फिर पाकिस्तान की तरफ आए तो फिर हम जो है ना वो उनसे लेके अपना इलाज शुरू करें। जैसे कोरोना की वैक्सीन जो है फॉरेनर्स ने बनाई है, फॉरेनर्स ने बना के हमें या डोनेट किया या हमें परचेज करनी पड़ी है, जो कुछ भी सिलसिला रहा। तो कहाँ पर कमी रह गई है पाकिस्तान के अंदर कि हम इस चीज़ के ऊपर ओवरकम नहीं कर पा रहे, हम खुद जो है इसको नहीं बना पाते? रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों नहीं होती पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सारी चीज़ों से इंटरलिंक्ड है। अब अगर आप इसको ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नई से नई अद्वियात नहीं आ रही, तो उसमें बेसिक चीज़ वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है, वो उस तरह एस्टेब्लिश नहीं है जैसा कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर है। हम जो भी ड्रग लेते हैं उसके ऊपर जो रिसर्च होती है उसकी गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट होनी चाहिए। हमारे पास फार्मासिस्ट की एक बड़ी खेप मौजूद है जो इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है।
اگر اس کے اوپر ہیلتھ کیئر سسٹم تھوڑی سی توجہ دے تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایسے قابل فارماسسٹ موجود ہیں جو فارم میں جا کر, پاکستانی فارماسسٹ فارم میں جا کر وہ پروڈکشن کر رہے ہیں, R&D پہ کام کر رہے ہیں نئی سے نئی. میرے اپنے ٹیچرز جو گومل یونیورسٹی سے بلانگ کرتے, انہوں نے فارم میں جا کے کافی ساری اس طرح کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, کافی ساری میڈیسن انوینٹ کی. تو یہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جائے, ان کو فلی فنڈ کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے فائنینشلی, تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے پاکستان میں, فارمیسی کے ایک فیلڈ ہے فارماکوگنوسی, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں اس کے اندر کافی سارے جو پلانٹس موجود ہیں, وہاں سے ڈرگ ایکسٹریکشن کی جائے, اس کے اوپر انڈسٹری لگائی جائے, اس کے اندر فارماسسٹ کو انوالو کیا جائے, تو اس طرح پھر میڈیسن کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے. پاکستان خود میڈیسن پروڈیوس کر سکتا ہے. جو ڈرگ ہم مٹیریل باہر سے منگواتے ہیں, جو سالٹ ہم باہر سے منگواتے ہیں, وہ پاکستان میں پروڈیوس کر کے ہم یہ تمام چیزیں کم کر سکتے ہیں. اور اس سے اگلی بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ اس کے اوپر ورک کیا جائے, فارماکوگنوسی کے اوپر, فارماسسٹ کا رول اس کے اندر اس کو پلے کروایا جائے فارماسسٹ کو, تو جو ہماری جو میڈیسن کی پرائس ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم جتنی بھی میڈیسن لاتے ہیں, جو ہمارے پاس جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہم باہر سے لاتے ہیں. اگر وہ ہم ادھر سے ہی اس کی ایکسٹریکشن ہو, یہیں سے اس کی فارمیشن ہو, یہ تمام تر پروسیجر یہیں پاکستان کے اندر ہو, تو اس کی کاسٹ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو برڈن ہے, غریب ایک گولی نہیں خرید سکتا, تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ فارماسسٹ کا فارماکوگنوسی کے اندر رول نہیں ہے. ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اگر اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر, اگر اس کے اوپر ایک گورنمنٹ کی سطح کے اوپر یا جو ارباب اختیار ہیں اس کے اوپر سوچیں, تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر اس پہ دیکھا جائے گورنمنٹ لیول کے اوپر اس پہ کام نہیں ہوتا, تو بہت سارے ایسے شعبہ جات ہیں پاکستان کے اندر جو کہ بزنس کمیونٹی نے, بزنس مین جو ہیں انہوں نے اس کو سٹارٹ لیا. لائک اگر ہم سیال کوٹ کا نام لے لیں, وہاں پر انہوں نے سیلف میڈ ایئرپورٹ بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہاں کی بزنس کمیونٹی نے بنایا. تو اٹ مینس کہ فارما کا بزنس بہت بڑا بزنس ہے, بلینز میں سیل ہے ان کی پر منتھ کی. تو اگر وہ چاہیں تو اس چیز کا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور اس کی جو میڈیسن کی جو پرائس ہے, اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں یا باقی جو ہمارے نائبر کنٹریز ہیں ان کے اندر, اب انڈیا کے اندر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے میڈیسن کے حوالے سے. تو اگر اسی لیول کی ریسرچ ہم شروع کر سکتے ہیں, ہمارے اندر تمام تر وہ چیزیں موجود ہیں, تمام تر وہ پروڈکٹس موجود ہیں, وہ پلانٹ, وہ اینیمل سورس سارے موجود ہیں. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. چلیں, یہ تو ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو شعبہ جات ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے اندر فارماسسٹ کے رول کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو موجودہ شعبہ جات کے اندر جتنے بھی ہیں, تھوڑے یا زیادہ, فارماسسٹ جہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں, جہاں پر بیٹھے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز ان کو دی ہوئی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کردار پورا طریقے سے اچھے سے ایمانداری سے پورا کر رہے ہیں؟ بالکل. اس میں اب 100% جو ہے, میں اب ایک آئیڈیالوجیکلی بتاؤں تو جو ان کو رول دیا جاتا ہے یا جو ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے اس کے اوپر رول پلے کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس میں ابھی وہ اسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوا جس طرح کہ ابھی کلینکل فارمیسی کا ایک شعبہ ہے, یا ایک فارمیسی کاؤنسلنگ ہے, میڈیسن کاؤنسلنگ ہے ہاسپٹل لیول کے اوپر. تو جس طرح ہم نے وہ فارمیسی کے اندر یا فارم ڈی کے کورس کے اندر پڑھا ہے کہ جس طرح ہم نے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے یا کاؤنسل کرنا ہے, وہ تمام تر پروسیجر جو ہیں, اگر ہمیں ہاسپٹل لیول پہ اگر وہ تمام تر چیزیں دی جائیں, وسائل دیے جائیں, پیشنٹ کاؤنسلنگ کی جائے اور وہ تمام تر چیزیں اگر دی جائیں, تو فارماسسٹ رول پلے کر سکتا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر اس کو وہ تمام تر وسائل دیے جائیں تو پھر وہ ضرور پلے کرتا ہے. لیکن شوم قسمت کے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر یا ہمیں جہاں پر ان کو ہائر کیا جاتا ہے تو ان کو ایک اسپیسیفک رینج کے اندر رکھا جاتا ہے. اب اس کو میں مزید اوپن نہیں کرنا چاہتا, وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ایک اسپیسیفک ورک دیا جاتا ہے, اس کو اپنا جو اس کا پروفیشنل ورک ہے وہ نہیں کرنے دیا جاتا. اگر وہ پروفیشنلی اس کو ورک کرے ہاسپٹل لیول پہ یا فارمیسی لیول پہ تو وہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. صحیح. اچھا سر, دیکھا جائے نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک لہر آئی ہوئی ہے, بالکل, لیکن اسپیشلی پاکستان کے اندر جو ہے 100 ٹائمز جو ہے زیادہ انکریز ہوئے ہیں ریٹ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے, موجودہ اور بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں. بالکل. تو اس کی مین ریزن کہاں پر آتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر منافع خوری, ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے, یا پاکستان کے اندر ادویات کی عدم دستیابی, نہ خود یعنی کہ ریسرچ نہ کرنا, یا باہر سے امپورٹ کرنا,
کون سا ریزن آ رہا ہے اس کے پیچھے، کیوں اتنی زیادہ مہنگی ہیں اور عام انسان کی دسترس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ مطلب میرے مطابق اس کے اندر 2-3 بیسک فیکٹر انوالو ہیں جو کہ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہم جو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ہم سالٹ باہر سے لے کر آتے ہیں اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہمیں مطلب ڈالر میں ملتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ مہنگا پڑتا ہے. اگر پہلے اس کے اوپر کام کیا جائے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے پاکستان کے اندر ہی کی جائے تو اس کی قیمت کم کی جا سکتی ہے. اب دوسرا فیکٹر ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو اس کے اندر انوالو نہیں کیا جا رہا. اگر پروفیشنل لوگوں کی کنسلٹنسی لی جائے تو اس چیز کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے منافع خوری. کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ منافع خوری ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی زیادہ افیکٹو فیکٹر نہیں ہے. جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو میڈیسن کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کا جو سالٹ ہے، اس کی جو پریپریشن ہے، اس کے حوالے سے اگر وہ پاکستان کے اندر کی جائے، اس طرح کے ہمارے جو قریبی ملک ہیں، جو ہمارے نائبر کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز اور بھی ہیں، وہاں پہ پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاس ہے. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروفیشنل فارماسسٹ کو اس کے اندر انوالو کیا جائے. اس کے ہمارا ایک پورا سبجیکٹ ہے فارمیکو اکنامک. تو فارمیکو اکنامک میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے میڈیسن کی جو پرائس کو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کروں اس کو کہ جب ہم پیشنٹ لیول تک جاتے ہیں یا ریٹیل لیول تک جاتے ہیں تو اس میں جا کر جو آج کل یہ جو جنرک میڈیسن ہے یا برانڈڈ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ اس کو افیکٹ کر رہا ہے، جنرک اور برانڈ میڈیسن. اس کے اوپر بھی ایک وائڈ مطلب سپیچ بنتی ہے، بات ہو سکتی ہے. تو اگر اس کے اوپر جنرک اور برانڈ میڈیسن کے اوپر بھی کام کیا جائے، جنرک میڈیسن ڈسپینس کی جائے. اب ایک بندہ آتا ہے وہ خریدنے میڈیسن آتا ہے تو اس کو ایک اسپیسیفائڈ برانڈ لکھا جاتا ہے تو وہ اس کی پہنچ سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اسی کے اندر اگر وہ ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ اس فارمولے کو دیکھے جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے اور پیشنٹ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو دیکھے تو وہ اس کا الٹرنیٹو اس کو دے سکتا ہے جو اس کو کم پرائس میں اویلیبل ہے. اب اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا اس کی ایفیکیسی یا اس کی جو ریزلٹ ہے وہ اتنا ہوگا جتنا وہ ڈاکٹر نے لکھا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی رجسٹرڈ میڈیسن ہے وہ تمام تر جو میڈیسن ہے ان کا ریزلٹ سیم ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو پیٹنٹ ڈرگ ہوتی ہے اس کی اور جو بعد میں جنرک میڈیسن ہوتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ریسرچ برانڈ ہوتا ہے ان کا جو وہ ایک مارکیٹ میں نام کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہی اس کی جو مارکیٹ میں نام ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یا ان کا ریسرچ کے اوپر جو خرچہ آتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو ہے پرائس زیادہ ہوتی ہے. جبکہ اس کے بعد جو میڈیسن ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ ریٹ کم ہوتا ہے. اور وہ اگر فارماسسٹ وہاں پہ ریٹیل فارمیسی پہ یا ہاسپٹل فارمیسی پہ پیشنٹ کو کاؤنسل کرے، گائیڈ کرے اور اس کو اس کی فائنینشیل کنڈیشن کے مطابق اس کو میڈیسن ڈسپینس کر سکتا ہے. اس طرح اس کے اوپر جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور وہ اپنی پوری دوائی بھی لے گا. اگلا فیکٹر یہ ہے کہ جب مریض کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ دوائی خریدنے آتا ہے تو وہ اس کی جو مرض ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ وہ پوری دوائی نہیں لے سکتا. اگر اس کے الٹرنیٹیولی اس کو کم قیمت میں دوائی مل جائے سیم فارمولے کے اندر، سیم ایفیکیسی کے اندر، تو وہ پیشنٹ کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری جو پبلک ہیلتھ ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سر، اس کے اندر جو ہے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس فیلڈ کے میڈیکل سے ریلیٹڈ میں فیمیل کا بھی اہم کردار رہتا ہے. بالکل بالکل. تو ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں، LHVs دیکھ لیں، مڈ وائف دیکھ لیں. تو یہاں پر فارماسسٹ فیمیل کا کتنا بڑا کردار ہے یہاں پر؟ فیمیل فارماسسٹ کا میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ رول ہے. ہماری جو فارمیسی کی فیلڈ ہے، تقریباً یہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے، فارمیسی ہوگی، نرسنگ ہوگی، ڈاکٹرز ہو گئے، ان تمام یہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے، فارماسسٹ بھی اسی طرح جو فیمیل فارماسسٹ ہیں وہ اپنا انڈسٹری کے اندر بھی بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں اور ہاسپٹل فارمیسی کے اندر بھی اہم رول پلے کر رہی ہیں. اب تو ماشاءاللہ کمیونٹی فارمیسی کے اندر بھی فارماسسٹ جو ہماری فیمیل فارماسسٹ ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے یا طریقہ ہے وہ ایک سلیقہ شاعری کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ایفیکیسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. کاؤنسلنگ کے حوالے سے لے لیں یا پروڈکشن کے اندر R&D کے اندر لے لیں، کوالٹی ایشورنس کے اندر لے لیں، کیونکہ میں نے بینگ اے پروڈکشن فارماسسٹ بھی کام کیا ہے. پروڈکشن لیول پہ میں نے فیمیل فارماسسٹ کو کام کرتے دیکھا ہے تو ان کا ماشاءاللہ وہاں پہ بھی بڑا اچھا رول ہے اور ان کے لیے بھی سیف بھی ہے. کیونکہ یہ جو فارمیسی کی فیلڈ ہے اس کے اندر کوئی ایسی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے جو ان کی جو ان کا کردار ہے بینگ اے فارماسسٹ، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں. صحیح. چونکہ بات چل پڑی فیمیل کے ریلیٹڈ، تو اس میں یہ بتائیں سر، آپ کی نظر میں جو فیمیل ہیں ان کی ایجوکیشن
کی اہمیت کتنی زیادہ آپ کے نظر میں ہے؟ کس حد تک ان کو ایجوکیشن کے اندر جانا چاہیے, کس حد تک ان کو انوالو ہونا چاہیے؟ بینگ فارماسسٹ یا میرے مطابق جو ایجوکیشن ہے وہ تو مسٹ ہے. فیمیل کے لیے ایجوکیشن, تعلیم انتہائی ضروری ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر تو انسان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو نہیں جانتا, وہ نابینا ہوتا ہے. کہہ لیں کہ اس کو نہیں پتا کہ تعلیم کے بغیر انسان کی کوئی قدر نہیں ہے, کیونکہ اس دور کے اندر تعلیم کا نہ ہونا انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے. تو تعلیم بالکل ضروری ہے فیمیل کے لیے, اور آج کل کے اس دور میں ماشاءاللہ ایجوکیشن ریٹ جو ہے فیمیل کا بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اور یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. اچھا سر, اب ظاہر بات ہے MBBS کے لیے جائیں یا فارماسسٹ کے لیے جائیں تو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر کو ایجوکیشن یعنی کہ مخلوط تعلیم جو ہے وہاں پر سسٹم ہوتا ہے, وہاں پر پڑھتے ہیں تو طلبات اکٹھے کام کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ اس کو ایجوکیشن کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ میرے مطابق یہ جو ہماری میڈیکل ایجوکیشن ہے جی, اس کے اندر جو فیمیل کو ایجوکیشن ہے, ہماری جو سائیکالوجی ہوتی ہے یا مینٹلٹی ہوتی ہے بینگ اے فارماسسٹ یا بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, جی, ہماری سائیکالوجی دوسرے اسٹوڈنٹ سے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے درمیان جو آپس میں جو ہمارا ریلیشن ہوتا ہے یا جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ ایک پروفیشنل ہوتی ہے, کیونکہ ہم پروفیشنل ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کے اندر کو ایجوکیشن کا بہت اہم رول ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ جو رول ہے جو میڈیکل سائنس کے اندر, اگر کوئی ایجوکیشن ہو تو یہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر مختلف قسم کے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کو ایجوکیشن. جس طرح آپ ہاسپٹل سائٹ پہ دیکھ لیں, اگر وہاں پہ نرسز نہ ہو, وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر نہ ہو, گائنیکولوجسٹ نہ ہو, تو پھر یہ جو ہے بہت اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے, اور میں اس کے حق میں ہوں کہ میڈیکل ایجوکیشن کے اندر کو ایجوکیشن کا ہونا لازمی ہے, اور اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی والی بات نہیں ہے. بالکل, یعنی کہ یہاں پر جینڈر ڈفرینس ختم ہو جاتا ہے, جی, پروفیشنلزم آ جاتا ہے. اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ میل کام کر رہے ہیں فیمیل کے لیے, اور فیمیل کو نہیں پڑ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ میل. یہ میڈیکل سائنس ہے, سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کی سائیکالوجی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسری ٹائپ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے ان سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, آپ کو اگر وزیر بننے کا موقع ملے تو کون سی وزارت لینا پسند کریں گے؟ میرے مطابق مجھے جو ہے, کیونکہ میری فیلڈ ہیلتھ ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, تو مجھے ہیلتھ کی سائڈ پہ ہونا چاہیے, ہیلتھ کا وزیر ہونا چاہیے. یعنی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خطرہ تو نہیں اس بات سے؟ نہیں, ان کو خطرہ نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ اچھا رول پلے کر رہی ہیں جہاں پہ بھی ہیں. تو وہ بھی ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں. ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو پروفیشنل لوگ ہوں, جو بھی وزارت ہو کسی پروفیشنل بندے کے پاس ہو, تو وہ ایک اچھا رول پلے. ابھی پینڈیمک گزرا اور اس کے اندر وزیر جو ہے وزیر ہیلتھ جو تھی وہ یاسمین راشد صاحبہ تھی, تو ان کا کریکٹر آپ نے ظاہر کی بات آبزرو کیا ہوگا, چینجز جو بھی آئیں, انہوں نے جو احکامات جاری کیے, ان سے آپ کیا مطمئن ہیں؟ جی ماشاءاللہ مطمئن ہوں, کیونکہ وہ ایک پروفیشنل لیڈی تھی اور انہوں نے بہت اچھا ورک کیا, کیونکہ اس چیز کو وہ قریب سے جانتی ہیں کہ پیشنٹ کے کیا ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ کے سسٹم کے اندر کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایک سینئر ڈاکٹر بھی ہیں, تو اس طرح جو پروفیشنل لوگ جب اس طرح کی وزارتوں پہ یا منسٹریوں پہ آئیں گے, تو اس طرح بھی دیکھ لیں آپ, کورونا کے اندر پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا اس کو کورونا ایپیڈمک کے اندر, اور اس کو بڑا اچھا فائٹ کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کی بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ پروفیشنل لوگوں نے پروفیشنل طریقے سے اس کو ڈیل کیا. صحیح. اچھا سر, وزارت اگر آپ کو اللہ کرے مل جائے, کبھی موقع آئے, تو اگر مل جائے تو آپ سب سے پہلے ایسا کون سا فیصلہ کریں گے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہ اس کے اندر ملک کے اندر ایک تبدیلی سی آ جائے ہیلتھ کے شعبہ کے اندر؟ میں اس جو ٹرائنگل میں نے آپ کو بتایا ہے, ڈاکٹر, نرس اور فارماسسٹ, اس کا جو گیپ ہے نا, جو رول آف فارماسسٹ کا گیپ ہے, اس کو فل اپ کروں گا. کیونکہ یہ جو ٹرائنگل ہے, جو ایلوپیتھک سسٹم ہے میڈیسن کا, جس کو ہم عام الفاظ میں انگریزی سسٹم کہتے ہیں ادویات کا, اس کے اندر جو فارماسسٹ کا رول ہے وہ مسنگ ہے, جس طرح ہونا چاہیے, جس لیول تک ہونا چاہیے, ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. میں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اس کے اندر جب یہ میڈیسن کا جو رول ہے ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ میڈیسن جو ہے وہ بیسک کی ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم کی, تو فارماسسٹ وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے میڈیسن کے حوالے سے. اس کو ٹرینڈ کروں گا, مطلب جو فارماسسٹ کی جو ٹریننگ میں کمی ہے اس کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کروں گا, اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر جو میڈیسن کے حوالے سے جو فارماسسٹ کا رول ہے اس کو پروموٹ کروں گا. صحیح, زبردست. اچھا سر, ابھی
جو ہے اب تک کا جو آپ نے بچپن سے لے کے موجودہ آج دن تک سب سے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا لیا جس کا آپ کہو گے یار یہ میرا بیسٹ تھا, شکر ہے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, آج یہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے؟ میرا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جو پروفیشنل ڈگری تھی میں نے اس سے ریلیٹڈ اپنا جو ہے جو بزنس سٹارٹ کیا. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈگری اور کر رہے ہوتے ہیں, کام اور کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کی ایجوکیشن اور ہوتی ہے اور کام کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں. میرا یہ فیصلہ مطلب فارمیسی کی فیلڈ میں ہی رہنا اور اسی کو ہی پروموٹ کرنا, تو یہ میرا سب سے بیسٹ فیصلہ تھا. اچھا, ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ریگریٹ ضرور ہوتا ہے, پچھتاوا ضرور ہوتا ہے. کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پچھتاوا جس میں آپ کہتے ہو کہ کاش یار یہ میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا نا تو بڑا اچھا تھا؟ یہ تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انوالو ہوتی ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک چیز؟ اس میں جب ایف ایس سی میں تھا تو اس ٹائم میں پالیٹکس میں تھوڑا بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر گیا تھا. اچھا اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم مجھے اس میں نہیں انوالو ہونا چاہیے تھا. صحیح. لیکن اس کے بھی مجھے بینیفٹس ملے, لیکن کسی حد تک مجھے اس نے نقصان دیا, لیکن اس میں بھی مجھے یہ جو کافی ساری چیزیں میں نے وہاں سے سیکھی وہ بہتر ہے. صحیح. اچھا, عبید امان کو ڈاکٹر عبید بنانے میں سب سے اہم رول کس کا رہا؟ اس میں میرا جو سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ میرے والدین کا ہے, امی کا ہے, ابو کا ہے, اور خصوصاً میرے والد صاحب کا ہے کہ انہوں نے مجھے لائف کے اندر کبھی بھی فورس نہیں کیا کہ آپ نے مطلب جو میں ڈیسیجن لیتا رہا ہوں لائف کے اندر, فارم ڈی کیا ہے یا بزنس سٹارٹ کیا ہے, تو انہوں نے مجھے فلی سپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کا, کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہیں, وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں. میرے والد صاحب عبدالحمید صاحب وہ ٹیچر ہیں ہائی اسکول دریا خان میں, تو انہوں نے مجے یہی کہا ہے کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے اور دل لگا کے کرنا ہے, کیونکہ میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ وہ کریں گے تو وہ شاید آپ کے لیے, آپ کے مزاج کے لیے میچ نہ کرے. تو میں یہ سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا, اور اس کے اوپر آج الحمدللہ میں مطمئن ہوں. ماشاءاللہ. اچھا سر, ایک پرسنل میرا ہے کویشچن کہ جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ماشاءاللہ آپ ایک یوٹیوبر بھی ہیں. آپ کا یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر عبید, ڈاکٹر عبید امان کے نام سے آپ کا چینل بھی ہے, اور اس سے آپ اس چینل کے اوپر لوگوں کو کیا اویئرنیس دیتے ہیں, اور کس حد تک لوگوں کا کوئی فیڈ بیک, ظاہر بات ہے کمنٹس بھی آتے ہوں گے, لوگ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز پوچھتے بھی ہوں گے, تو کس حد تک آپ جو ہے لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس چینل کے تھرو؟ اس حوالے سے میں آپ کو پہلے ایک شعر سناؤں گا. ضرور. شکوہ ظلمت شب سے تو اچھا تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو اچھا تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلا. واہ واہ واہ, کیا میں نے بات آپ کو جو ساری سٹوری سنائی ہے, جو بات کی, انٹرویو کی ہے, اس میں یہ تھا کہ میں یہ سارے خواب میرے دل و دماغ میں ہیں کہ ایسا ہو جائے, تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ اپنے لیول پہ میں اپنی اس پبلک کو, اپنے پاکستان کے لوگوں کو کیا بینگ اے فارماسسٹ رول پلے کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ ایک پلیٹ فارم ملا سوشل میڈیا کا, یوٹیوب, فیس بک, تو میں نے وہاں سے ہیلتھ کے حوالے سے اور میڈیسن کاؤنسلنگ کے حوالے سے, یہ ایک ہماری فیلڈ ہے فارماسسٹ کی, تو میڈیسن کے حوالے سے, میڈیسن کے یوز کے حوالے سے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس, ایڈورس ایفیکٹ, میڈیسن کو کیسے استعمال کرنا ہے, کب کب نہیں لینا, کب کب لینا ہے, رائٹ میڈیسن ٹو دا رائٹ پیشنٹ, تو اس حوالے سے میں گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو, اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے, لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. صحیح, چلیں زبردست. سر لاسٹ میں پبلک کے لیے کوئی آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر نئی نسل کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, جو اینڈرائڈ سیٹ آج کل ہم فون یوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ہماری جنریشن کی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کو کم کیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے کافی سارے مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو فزیکل لائف ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں, اور ابھی ہمارے پاکستان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی بھی بڑھ رہی ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, ہماری جو فزیکل ریلیشنز ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا وہ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو لمیٹڈ کرنا چاہیے. ہاں یہ اچھی چیز ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ نقصان دہ. صحیح, یعنی پبلک کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں انسٹیڈ آف اینڈرائڈ یوزنگ, لیپ ٹاپ یوزنگ, یعنی کہ اس کے اندر ایک لمٹ تک رہیں, لیکن زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ اپنی ایک ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ اس میں اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز لائف کے اندر لازمی ہونے چاہیے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبید امان صاحب.
امید کرتا ہوں ان کے ساتھ گفتگو کر کے آپ کو مزہ آیا ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آنے پر اس کو لائک کر دیں, اپنے دوست احباب سے بھی لازمی شیئر کریں. مزید آپ کون سی پرسنالٹی سے ملنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور فارمیسی سے ریلیٹڈ, فارماسسٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, تاکہ ہم نیکسٹ کنسلٹ کر کے آپ تک اس کا جواب پہنچا دیں. ابھی تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.